अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गियासुद्दीन अपनी वालदा पर गुस्से में आ गया था। इस किस्त के आगाज़ में गियासुद्दीन कहता है, मैं सादतीन की नसीहतों से तंग आ चुका हूँ। आपने उसे उसका ओहदा वापस क्यों दिलाया? बोलें। यह सुनकर महापरी बहुत परेशान हो जाती है। फिर गियासुद्दीन कहता है, मैं जाकर सादतीन से बात करता हूँ। महापरी उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अर्तुल ने तुम्हारे अंदर अपने अल्फाज का जहर बार दिया है, जैसे उसने तुम्हारे बाबा में भरा था। तुम अपनी अक्ल खो चुके हो। कल तुम उसके खिलाफ फैसला सुनाने वाले हो। गियासुद्दीन कहता है, जब सादतीन ने मेरे बाबा को कत्ल किया था, क्या आप भी उसके साथ मिली हुई थी वालदा? मुझे हकीकत बताएं। यह सुनकर महापरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कहती है, कोपिक ने वही किया जो मैंने उसे हुक्म दिया था, बिल्कुल अल्तो नबा की तरह। अगर तुमने अर्तुल को सजाए मौत ना दी तो ये सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाएगा, इसलिए रुक जाओ। गियासुद्दीन कहता है, तो मेरे उस्ताद अल्तो नबा का भी इसमें हाथ है। अर्तुल सही था। कातलो, ये आपने क्या किया वालदा? आप मेरे बाबा को कैसे कत्ल कर सकती हो? महापरी कहती है, अगर क्रिज अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो उसी दिन तुम्हारा सर उतार देता। मेरा गुनाह बड़ा है, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है गियासुद्दीन। फिर गियासुद्दीन कहता है, आप मेरे बाबा को कैसे कत्ल कर सकती हैं? महापरी कहती है, यह मत भूलो कि तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। गियासुद्दीन कहता है, मुझे बेटा मत कहें। मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ जब आपने मुझे पैदा किया था। महापरी कहती है, ऐसा मत कहो बेटा, सुल्तान को मरना था। कल हर हाल में तुम्हें अर्तुल को सजाए मौत देनी होगी। कुछ सोचने के बाद गियासुद्दीन तलवार हटा लेता है और फिर कहता है, अर्तुल हमारी इज्जत के लिए मरेगा, लेकिन आप ये जान लें कि मैं सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए उसका खून बहाऊंगा। उसकी सिर्फ एक गलती है कि वो मेरे बाबा के साथ वफादार था। यह कहकर गियासुद्दीन बाहर निकल जाता है। कराजसर किले में तुर्गत बामसी और हकीमर तो कैदखाने में बंद थे और वो तीनों इस बात का अहद करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अर्तुल साहब का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कोनिया में महापरी कहती है, सुल्तान गियासुद्दीन को हर चीज़ का पता चल गया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बचा लूंगी अगर उसने कोई बचगाना हरकत की तो, और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। वो जानता है कि पहले उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सादतीन पूछता है, और अर्तुल का क्या करना है? महापरी कहती है, रियासत की इज्जत की खातिर कल उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। दूसरी तरफ हैमा खातून और हलीमा भी उस मेहमान खाने में पहुंच जाती हैं जहां अर्तुल के सिपाही मौजूद थे। सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। हैमा खातून उन्हें बताती हैं कि हम अर्तुल से मिलने महल में गए थे, लेकिन महापरी ने हमें नहीं मिलने दिया और हमें महल से निकाल दिया। हलीमा कहती है, लगता है कि अमीर सादतीन इस जाल में अकेला नहीं है, बल्कि महापरी भी उसके साथ मिली हुई है। फिर हैमा खातून अहमद से पूछती हैं, क्या आप ठीक हो अहमद? अहमद कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ हैमा वालदा। अब्दुर्रहमान कहता है, हम सब जानते हैं कि अर्तुल साहब को जाल में फंसाया गया है, हम उनको बचाने के लिए ज़रूर जाएंगे। अहमद कहता है, हमने मंसूबा बनाया है कि अगर अर्तुल साहब को सज़ा सुनाई गई तो हम सज़ा वाली जगह पर हमला करके अर्तुल साहब को बचा लेंगे। दूसरी तरफ कोनिया में सब वजीर इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि आज अर्तुल का फैसला होना था। कुछ देर बाद सुल्तान गियासुद्दीन भी वहां पहुंच जाता है और तख्त पर बैठने के बाद कहता है, अर्तुल को ले आएं। इसके बाद अर्तुल को अंदर लाया जाता है। फिर गियासुद्दीन खड़ा होकर कहता है, अर्तुल साहब, आप पर सुल्तान अलाउद्दीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। फैसला सुनाने से पहले मैं आपके अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, आप चाहे मुझे सज़ा दो या मुझे जाने दो, ये नाइंसाफ़ी वाला मुकदमा और काले झूठ सारी ज़िंदगी उन पर लानत भेजेंगे जो इसके ज़िम्मेदार हैं। गियासुद्दीन कहता है, हमारी इंसाफ की कौंसल ने तफ्तीश की है, इस मुकदमे में कोई झूठ नहीं है। अर्तुल कहता है, अगर इंसाफ की कौंसल ने इंसाफ किया होता और आपने सच पर फैसला किया होता तो इस मजलिस के आधे लोग यहाँ मौजूद ना होते। ये सुनकर कुछ लोग शोर करने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रहे हो अर्तुल साहब? गियासुद्दीन साहब को खामोश कराकर कहता है, फैसले का वक्त आ गया है। मैंने फैसला किया है कि काई कबीले के सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल साहब को। इसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और इब्नुल अरबी अंदर दाखिल हो जाते हैं। गियासुद्दीन कहता है, आप मेरी इजाज़त के बगैर अंदर आ गए।
کون ہیں آپ؟ ابن العربی کہتے ہیں میں اللہ کا ایک غریب بندہ ہوں جو لوگوں کو انصاف کا مطلب اور اللہ کا عذاب یاد کرانے آیا ہوں۔ میرا نام ابن العربی ہے۔ اسی دوران سنگر دیگن کچھ سپاہیوں کو لے کر قلعے کے خفیہ راستے میں داخل ہو گیا تھا اور انہیں کہتا ہے آپ نے غیر ضروری تلوار استعمال نہیں کرنی، یہ ہماری ریاست کے سپاہی ہیں اور حکم کے پابند ہیں، ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران کارا جسر قلعے میں ترک قبیلوں کے سردار پہنچ چکے تھے اور حیران تھے کہ ارطغرل صاحب کہاں ہیں۔ اتنے میں گنلپ اندر داخل ہوتا ہے اور تخت پر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے میں قلعے دار گنلپ بے ہوں، میں اہلت سے یہاں آیا ہوں، اب کارا جیسر اور یہ زمینیں میرے کنٹرول میں ہیں۔ یہ سن کر سب ترک سردار حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک سردار پوچھتا ہے اور ارطغرل صاحب؟ گنلپ کہتا ہے ارطغرل صاحب پر سلطان کو زہر دینے اور قتل کرنے کا الزام ہے، اس کو اور اس کے مددگاروں کو سزا دی جائے گی۔ سب سردار کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، ارطغرل صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر گنلپ صاحب کو غصے سے خاموش کرا کر کہتا ہے اب سے اس علاقے کا حکمران میں ہوں، اس لیے اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن کچھ سردار دوبارہ کہتے ہیں ارطغرل صاحب ریاست کے ساتھ وفادار تھے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ گنلپ کہتا ہے کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہماری سلجوق ریاست نے تفتیش کر کے فیصلہ کیا ہے۔ پھر گنلپ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ گنلپ کہتا ہے یہ ہماری ریاست کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سکے لینے کے بعد ایک سردار کہتا ہے ہم ہر حال میں ریاست کی اطاعت کریں گے۔ باقی کچھ سردار بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے ہمارے مرحوم سلطان آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابن العربی کہتے ہیں میری یہاں آنے کی وجہ آپ لوگوں کو انصاف کا راستہ دکھانا ہے۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر آدمی ہیں جو آپ کے والد سلطان علاء الدین کے ساتھ وفادار رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست کے لیے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور بہت سے علاقے فتح کیے ہیں۔ اب ارطغرل صاحب پر اس طرح کا بہتان لگانا ظلم ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن تحقیقات ختم ہو چکی ہیں، ارطغرل صاحب قصوروار نکلے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں تحقیقات میں جھوٹ اور غلط ثبوت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ حقیقت پر ہوتا ہے اور حقیقت کو صرف دل جان سکتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے دل کی بھی تحقیق کی ہے سلطان؟ یہ سن کر غیاث الدین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد ابن العربی کہتے ہیں آپ کی آنکھوں میں جو ہچکچاہٹ دکھائی دے رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر یقین نہیں ہے، لازمی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ارطغرل صاحب قصوروار نہیں ہیں۔ اتنے میں سعادتین بول پڑتا ہے اور کہتا ہے میں بولنا نہیں چاہتا تھا سلطان، لیکن یہ درویش کیسے آپ کے فیصلے پر سوال اٹھا سکتا ہے؟ پھر مہاپری کہتی ہے سلطان علاء الدین آپ کو ایک عالم سمجھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انصاف کی مجلس میں بولنے کا حق مل گیا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نے کہا تھا جو شخص ناانصافی کے سامنے خاموش رہے وہ خود شیطان ہے۔ ارطغرل صاحب حق پر ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہاں سچ کا دفاع ہم کر رہے ہیں، جو کوئی بھی سچ جانتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو سچ کا دفاع اپنی جان سے نہیں کرتا وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہوتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کی بے گناہی کا اتنا ہی یقین ہے۔ اب اگر اس کے باوجود آپ ارطغرل صاحب کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہوگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد غیاث الدین کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ثبوت ناکافی ہیں۔ ہمارے مرحوم سلطان کا ارطغرل صاحب پر اعتماد اور ابن العربی کی گواہی کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں اور انہیں فوراً آزاد کیا جائے۔ یہ سن کر مہاپری اور سعادتین بول پڑتے ہیں، لیکن غیاث الدین کہتا ہے خاموش، یہاں سلطان کون ہے؟ ہر کوئی اپنی حد میں رہے، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہر کوئی اسے مانے گا۔ پھر غیاث الدین ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل صاحب کھڑے ہو جائیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج ابن العربی کے وسیلے سے جو انصاف یہاں ہوا ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا سلطان، اللہ آپ کی اور ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے۔ غیاث الدین کہتا ہے اب آپ اپنے قبیلے جائیں اور مرحوم سلطان کی دی گئی ذمہ داریاں نبھائیں۔
دوسری طرف کارا جیسر قلعے میں سنگر تیکن کچھ ساتھیوں کو لے کر قلعے کے خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل اور ابن العربی بھی واپسی کی طرف چال پڑے تھے۔ سنگر تیکن اور اس کے ساتھی قید خانے میں پہنچ چکے تھے۔ اس طرح سنگر تیکن اور اس کے تمام ساتھی پکڑے جاتے ہیں۔ گنلپ سنگر تیکن کو کہتا ہے، میں سلیمان شاہ کے بیٹوں کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لیکن تم یہی چاہتے ہو۔ پھر گنلپ سپاہیوں کو کہتا ہے، ان سب کو بھی پکڑ کر قید خانے میں بند کر دو اور ان کے لیے بھی پھندے تیار کرو۔ دوسری طرف ایک مہمان خانے میں سب لوگ ارطغرل کی کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل اور ابن العربی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ابن العربی کی وجہ سے انصاف ہوا ہے، انہوں نے اپنی قیمتی جان خطرے میں ڈال دی تھی، سلطان غیاث الدین نے میری بے گناہی کو قبول کر لیا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، یہ انصاف صرف اللہ نے دلایا ہے، میں صرف ایک وسیلہ بنا ہوں۔ پھر علیمہ ارطغرل کو بتاتی ہے کہ قلعےدار گنلپ نے ترگت بامسی اور ارتک صاحب کو آپ کی مدد کرنے کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے اور وہ ان کو سزائے موت دینے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں سب جانتا ہوں علیمہ، احمد آپ سپاہیوں کو تیار کرو، ہم فوراً روانہ ہو رہے ہیں۔ کارا جیسر قلعے میں حکیم ارتک نے سنگر تیکن کے زخم پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے بعد سنگر تیکن کہتا ہے، میرے بھائی ارطغرل کا کیا بنے گا؟ اگر ہم باہر ہوتے تو اس کے لیے کچھ کر پاتے۔ اتنے میں گنلپ وہاں آ کر کہتا ہے، تم ارطغرل کی قسمت کے بارے میں پریشان ہو سنگر تیکن، آج اس پر مقدمہ چلنا تھا، مجھے امید ہے کہ اس کا فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا۔ بامسی کہتا ہے، اگر انصاف ہوا تو میرا سردار واپس آ جائے گا۔ گنلپ کہتا ہے، امید مت رکھو، اس کے لیے پھندا تیار ہے جیسے تم سب کے لیے پھندے تیار ہیں۔ کل کونیا کے دروازے پر تمہارے سردار کو لٹکا دیا جائے گا اور میں تم سب کو یہاں لٹکا کر عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر گنلپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کونیا میں سعادتین کہتا ہے، سلطان نے یہ فیصلہ کر کے ہم سب کو ششدر کر دیا، انہوں نے ایک درویش کو سن کر ارطغرل کو آزاد کر دیا۔ مہاپری کہتی ہے، سلطان نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ التونبا شہزادہ کرج ارسلان اور اس کی والدہ کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے، اعلیٰ، میں ارطغرل سے نپٹ لوں گا، آپ اس کا یقین رکھیں۔ مہاپری کہتی ہے، کیا گنلپ اتنا مضبوط ہے کہ ارطغرل کے دانت باہر نکال سکے سعادتین؟ سعادتین کہتا ہے، یقیناً مہاپری خاتون، جب ارطغرل کارا جیسر قلعے پہنچے گا تو اپنے سب سے قریبی ساتھیوں کو مردہ پائے گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ میں سب سے پہلے ارطغرل کو بلاجے کے گورنر کے آگے پھینکوں گا جس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے، لیکن میں سلطان غیاث الدین کے بارے میں پریشان ہوں۔ اگر وہ بھی اپنے بابا کی طرح غصے میں آ گیا اور انصاف کا مطالبہ کر دیا تو اس کا انجام ہم سب کے لیے برا ہوگا۔ مہاپری کہتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں پر مرحوم سلطان کا خون ہے، اب ہمیشہ میری اطاعت کرنا اس کی مجبوری ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔